نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رکوع میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کی کردار کیا ہوتا ہے، اس کے چال ڈال کیسی ہوتی ہے، اس کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ اس میں پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر اسی رکوع پر آدمی عمل کریں تو انشاءاللہ یہ جنت جائے گا۔ قرآن مجید کے ہر رکوع میں ایسی باتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ خود ایک ایسا، اس کو ہم وہ کہتے ہیں گلدستہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ ان نصیحتوں پر عمل کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ کے پا سکتا ہے، اللہ سے تعلق بن سکتا ہے، اور اللہ کے تعلق کا نتیجہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رضامندی کا نتیجہ جنت ہے، جنت مل جائے گی اس کو۔ یہاں اس رکوع میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے کردار کو، ان کی جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے اخلاق کو ذکر کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ شروع عجیب بات سیکھی، وعباد الرحمن، پہلے اس پر آدمی جھوم جاتا ہے، وعباد الرحمن۔ دیکھیں ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فلان ہمارا خاص آدمی ہے، تو جب اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میرے بارے میں یہ کہا تھا تو پوری نہیں سمجھ جائے گا، اور وہ پھر کہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تیری کیا بارے میں یہ کہا تھا اس زمانے میں، یہ میرا خاص آدمی ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا۔ پھر احکم الحاکمین کہے۔ آج کل تو اگر امریکہ کا بادشاہ بھی کہے پھر ہمارے لوگ بڑی جھک جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ عباد الرحمن، یہ احکم الحاکمین، پوری دنیا کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، عزتی ذلتوں کا مالک ہے۔ کہو کہ پوری دنیا نہیں ہے، اب پوری دنیا نہیں ہوگی، سارا دھواں بن جائے گا۔ اور وہ کہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، پہلے تو یہ بات بڑی، کیوں شیطان کے بھی بندے ہوتے ہیں، لا تعبد الشیطان وامتاز اليوم ایھا المجرمون الم علیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان۔ شیطان کے بندے ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے، یہ کہتے ہیں میرے بندے۔ پھر عباد اللہ نے ہی فرمایا یہاں، اپنے ایک خاص صفت کا ذکر کیا، قہار نہیں کہا کہ آدمی ڈر جائے، عبد المنتقم نہیں فرمایا
بلکہ فرمایا عباد الرحمن، رحمان کی بندے. اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو کردار کو واضح کر دیا ہے. باقی تفصیل ہے. رحمان کی بندی مہربان ہوں گی. رحمان کی بندی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جب رحمان کا بند ہے، رحمان کے بندگی میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی رنگ لے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ پہلی چیز کیا ہوگی؟ مہربان. اور مہربانی ساری چیزیں آ گئی. اب عدل والا بھی ہوگا، مہربان بھی ہوگا، اور مخلوق پر سے احسان کرنے والا بھی ہوگا، اور وہ معاملات کی بھی صفائی کے معاملات بھی کرے گا. بندگی تو ایسی بھی کرے گا، اللہ کا بندہ ہے. لیکن وہ ساری جو اخلاق ہیں، عادات ہیں، اس کی لفظ کے اندر اللہ نے چھپائے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. لیکن ہم اس کی سرسری کہہ کر اس سے گزر جاتے ہیں. یہ جو اس میں زیادہ تحقیق کرتے ہیں وہ صرف اپنی مسائل میں ڈھونڈتے ہیں کہ میرا مسئلہ کہاں ثابت ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. دینی مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں کو کیا کریں، اس سے نکال کر کے باقی کو دریابور کر دے. اب ایک عباد الرحمن کے اندر اب اس کو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ. پہلا ایک ایسے لفظ لایا کہ اس میں اس کی انسان کے کردار کو بند کیا. اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو تمام مخلوق پر مہربان ہے. اس کی تمام مخلوق پر مہربانی ہوتی ہے. کسی کی ساتھ دعوتی پر طور پر چاہے مسلمان ہو جائے، اللہ والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے، ویسے بھی لوگوں کو عام لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے. بین الناس ان تحکم بالعدل، تم جب لوگوں کے ساتھ فیصلے کرو تو ٹھیک کرو، عدل کے ساتھ کرو. بہرحال ایک لفظ کے اندر کیا، پھر شروع کہاں سے کیا؟ عجیب بات ہے، شروع منفی سے کیا کہ انسان یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دے، یہاں شروع کر دے. اس کو تواضع کہتے ہیں. تواضع، من تواضع للہ، یہ نہیں کہا کہ تواضع چپلوسی کرے. چپلوسی ہوتی ہے بادشاہوں کی، بس چپلوسی ہوتی ہے خوانین کے، خائنین کے. چپلوسی ہوتی ہے وہ مالداروں کے. اس کو کیا، جو دنیا کے لیے لوگوں کے سامنے پاؤں میں گر جاتے ہیں. دنیا کے لیے کہ مجھے کچھ مال دے گا، مجھے کوئی منصب دے گا، مجھے کوئی ترقی دے گا، اس لیے وہ چپلوسی کرتے ہیں. کبھی کبھی عورت کا بوٹ بھی پالش کرنا پڑتا ہے، اپنی بیوی کی نہیں. کوئی بات نہیں. اس بادشاہ پہلے گزری ہے کچھ سال پہلے، ہمارے ایک بہت بڑا جنرل تھا، اس کو سابق ریٹائر جنرل، اس کو بوٹ پالش کرتے. تو اس کو تواضع نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں چپلوسی. تواضع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بڑائی اتنی دل پر سوار ہو کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی مخلوق سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو کم سمجھے لوگوں سے، کہ میں کم ہوں. اس میں یہ آپ کو ذہن میں بات نہ ہے کہ استاد پڑھاتا ہے، اب یہ جب پڑھاتا ہے
تو یہ اتنا سوچے کہ میں بس علم حاصل کیا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نعمت دی ہے، آگے یہ بچے بڑے ہو کر تم سے شاید آگے نکل جائے۔ آخر جس نے اس کو پڑھایا ہو حضرت ذوالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کہاں پر ہے اور وہ یہ کہاں پر ہے؟ جس نے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو الف با پڑھایا ہو، اس کا نام نہیں ہے، یہ کہاں گیا وہاں کہاں گیا۔ اس لیے افضل ہونا اور چیز ہے۔ ایک آدمی کو ایک فن آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ فن مجھے آتا ہے، یہ فن مجھے، فن کی لحاظ سے یہ توازن میں فرق نہیں ڈالے گا، لیکن میں اسے افضل ہوں، میرا مقام اس لیے بڑا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس کا مقابل غرور ہے، تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کے سامنے اکڑ جائے، حق کو عناداً حق کی قبول کرنے میں اپنی تحقیر سمجھے، اور لوگوں کو اپنے دوسری رائے کو کیا کرنا؟ حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کی رائے کو حقیر سمجھنا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس میں الٹ ہے، حق کو تسلیم کرنا۔ اس میں ہم کو مغالطہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ایک آدمی کے پاس اگر 100 باتیں حق کی ہیں، 100 باتیں، 99 باتیں، ایک بات پر وہ حق پر ہے، وہ ایک بات دوسرا آدمی 99 بات میں حق پر ہے اور ایک بات میں حق پر ہے۔ حق سے مراد حق یقینی ہے، کیا ہے؟ حق یقینی، اجتہادی نہیں۔ حق اجتہادی نہیں، کیونکہ اس میں تو دونوں گنجائش ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی زیادہ بڑے پر اعتماد کرتے ہیں، رائے میں اختلاف ہے، اس کی بھی رائے ہے، اس کی بھی رائے ہے، جس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے اس کی رائے کو ترجیح دے گا۔ میری بات سمجھ گئے؟ آدمی کی 2 رائے ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں 2 رائے ہو سکتی ہے۔ ایک رائے فلان کی ہے، ایک رائے فلان کی ہے، اور فلان ایک زید کی ہے، ایک بکر کی ہے۔ آپ کو بکر کی رائے پسند ہے، اس پر تمہارا زیادہ اعتماد ہے، اس کی علم پر زیادہ اعتماد ہے، اس کی تقوی پر زیادہ اعتماد ہے، اس کی فراست پر زیادہ اعتماد ہے، تو آپ اس کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ دوسری پر اعتماد ہے، دوسری کو اعتماد کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی امام شافعی پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی امام حنیفہ پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی دوسری کسی پر کرتے ہیں، تو اس کو اپنے اعتماد ہے اس بات پر، تو اس کو رائے کے اختلاف کیا جاتا ہے۔ قول فلان یہ قول ہے، فلان کا قول ہے، جس میں یہ یقینی حق دوسری کے پاس ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں 100 بات حق پر ہوں، میں نے ایک بار اس کے حق کا انکار کیا ہے، اگر میں اس حق کو مانوں تو میں گویا اس کا متحد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ آدمی متکبر ہے، اگر کہ وہ 99 باتوں کے حق پر مانتے ہیں، لیکن ایک بات وہ جانتا ہے کہ حق اسی طرف ہے، لیکن اس کا وہ انکار کرتا ہے، تو اس نے حق کا انکار کیا۔ شیطان بھی تو بہت سی چیزوں کو مانتا تھا۔ اللہ پاک سے محبت تھی؟ نہیں، محبت نہیں تھی۔ کیا وہ بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا، وہ شاعر اتنا تھا کہ عارف اتنا تھا، بڑا سمجھدار، کہ عین اس وقت اللہ پاک سے کہتا ہے جب اس کو راندہ کر دیا گیا، نکل جاؤ، وہ کہتے ہیں مجھے مہلت دے دو۔ اس پر کوئی دعا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دے دو، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عین غضب کی بات کو بھی حلیم ہے، یہ حلیم بھی ہے، تو اس کو فبعزت کا، اللہ پاک کی عزت کو مانتا تھا، فبعزت کا،
اللہ کو جب بات کرتے تیری عزت پہ قسم ہو، طاقت پر، قدرت پر، اس کو مانتا تھا۔ اللہ پاک بچائے، لیکن ایک بات پر کیا کہ حق بات تھی، حق بات ہی جب خدا کہے وہ بات یہ حق ہوتی ہے، اس نے انکار کر دیا، رنج درگاہ ہوگی۔ تو میں یہ مغالطے کو دور کرنا چاہتا کہ ہم کہتے ہیں اہل حق، اہل حق محقق، اہل حق، ہر جماعت اب کہتے ہیں کہ ہمارا وہ جماعت حق پر ہے، اہل حق نے یہ کہا ہے۔ حق وہی ہے من ربک، کس سے؟ رب کی طرف سے، اس کی طرف سے۔ تو یہ تب ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تواضع ہوتا ہے، اس لیے کتنی بڑی صفت کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ تواضع نہ ہو تو قطعاً وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، عاجزی ہوگی تب حق کو قبول کیا کرے گا، اور تب وہ دوسروں کی خدمت بھی کر سکے گا۔ ورنہ جو خود مخدوم ہو تو یہی کہہ جائے گا لوگ مجھے خدمت کریں۔ وہ کہتے ہیں، میرا پشتوں کے ایک شاعر وہ کہتے ہیں کہ عجزی و ندر کار دا کہ ہر کمال تیرے نہ اظہار دا۔ عاجزی ہوئی جو میں کہ چپلوسی نہیں، عاجزی اسی کہتے جو اللہ کی بڑائی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہو، وہ ایسی نادر چیز ہے کہ ہر کمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ تمثیلی واقعات بیان کرتے ہیں۔ تمثیلی واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بات کو ایک واقعہ کی شکل میں پیش کیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس واقعات کے لیے ضروری نہیں کہ وہ واقعہ ہو، وہ ایک تمثیل ہوئی ہوتی ہے، لیکن واقعی کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایسی چیز ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رومی اور چینی، یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ تھا فن میں کہ کون سے زیادہ فنکار ہے، فن کے لحاظ سے کون مضبوط ہے۔ تو ایک چینی تھا اور ایک رومی تھا۔ تو رومی کہتے کہ میں، اور چینی کہتے کہ میں زیادہ ہوں۔ تو مقابلے کے لیے بادشاہ نے اس کو کہا کہ تم اس کو یہ بڑا ایک محل دے دیا، بڑا اللہ جیسا، یہ بڑے برانڈا ہے بڑا لمبا، اس طرح ایک کمرہ دے دیا بنایا ہوا، اس کے درمیان میں پردے لگا دیے کہ ممنوع ہے کہ کوئی اس طرف چلا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں جائے گا اور اپنا اس میں نقش و نگار کرے گا۔ ایک کہتا کہ میں زیادہ نقش و نگار کرنے والا ہوں، زبردست ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں ہوں۔ اب رومیوں نے بھی ایک نے بھی کیا اس نقشے، بڑے بڑے زبردست نقشے بنائے، اور دوسری نے بھی کیا چینیوں نے بھی بہت بڑی زبردست جو اس کے فن تھا اس کے مقابلے طرح کام کیا۔ تو بادشاہ کو جب پورا ہو گئی تو بادشاہ کو بلایا کہ اب دیکھیں کس کا فن زیادہ اچھا ہے۔ جب بادشاہ نے اس طرف رومیوں کی طرف گیا تو بہت ایسی سندریاں بنائی تھی کہ گویا بالکل وہ خود باغ میں ہے، ایسے کمال کیا تھا کہ ایسے وہ آدمی بہت ماہر تھا انجینئر دونوں تو اس کو پتہ تھا کہ کیا بنائے گا، کیونکہ وہ تو ماہر تھا اس کا۔ تو اس نے ایسی سندریاں بنائی تھی کہ اس آدمی جب وہی جاتا وہ کہتے آپ دیکھیں بات سندری، آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اسی بشار کے اندر میں بیٹھا ہوں، وہ ایسا لگتا ہے، زبردست بنایا ہے ماشاء اللہ۔ تو اس نے کہا کہ اب پردہ ہٹاؤ، کہ پردے مقابلے کے لیے پردہ ہٹانا ہوتا ہے۔ جب پردہ ہٹایا تو جب اس طرف دیکھا تو سارا محل اس میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایسے صاف کیا تھا، ایسا صاف کہ شیشے سے بعض آپ دیکھیے بعض میں آپ اچھا نہیں لگتے،
بعض نہیں ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر یہ نہیں لگایا تھا، اس نے کمال کیا تو اس چیز میں بڑی وہ ہے، اس نے ایسا کمال کیا تھا کہ بعض شیشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کی اپنے آپ کے لیے کچھ کہو گی کہ میں تو کوئی آدمی ہوں وہ موٹا دکھاتا ہے، چھوٹی سے چہرے سے منہ بناتے، واہ۔ اور جب اس کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ جب وہ نظر آتا تھا تو پیچھے نظر آ رہا تھا، یہ بھی یہاں بھی نظر آتا تھا، یہاں بھی نظر آتا، ہر طرف سے وہ نظر آتا تھا، ایسے بنایا تھا۔ یہ کیا کمال کیا ہے، یہ تو مال کو بڑا کر دیا، وہ صاف کیا۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی متواضع ہوتا اپنے آپ کو صاف کرے گا تو کیا ہوتا ہے، اس میں عالمی بالا کی چیزیں نظر آئیں گی، عالمی بالا کی چیز نظر آئے گی، اس پر اس کے اندر فراست آئے گی، وہ اخلاق کیا ہو جائے گا، اچھی اخلاق اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی جتنا اپنے آپ کو صاف کرے گا اس کا نتیجہ تواضع، اس کا نتیجہ تکبر نہیں ہوگا کہ میں بڑا پیر بن گیا، میں بڑا عالم بن گیا۔ جتنا اس کے اندر پھل ہوگا اتنا وہ کیا اس کے شاخیں نیچے آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ متواضع ہیں، کیونکہ متواضع میں آدمی کو مغالطہ ہوتا ہے، اس کی کردار بتایا۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اس کی مشکیزے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے، تو وہ زمین پر جاتا ہے تو اکڑ کر کے نہیں جاتا۔ ایک ہوتا ہے اکڑاہٹ، یہ نہیں کہ آپ جلدی نہ چلے، یہ چلنا کیا ہے، یہ اکڑاہٹ ہے۔ آدمی دوڑ کے چلتا ہے، فکر نہیں کرتا بے تکلف، تیز چلتے تھے، تو وہ وہاں زمین پر بدماشی نہیں کرتا، زمین پر وہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اس میں ساری چیزیں آ گئی، سارے ہونا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی کو پتہ ہے کہ وہ ضدی ہے، مانتا نہیں ہے، میں نہ مانوں، مریض حسد کا علاج کیا ہے، جاہل اس کو نہیں کہتے کہ وہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، اس لیے اس کے بلکہ جاہل جذباتی وہ کہتے ہیں، ضد و عناد پر جو کیا ہو جاتا ہے، کڑا ہوتا ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ سمجھیے میں آپ جگہ جگہ آپ دیکھو گے جہالت اسی کے لیے ہے، نہ کہ وہ آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جہاں مسئلہ نہیں آتا تو کسی عالم سے پوچھتے وہاں سے اہل علم سے پوچھیں، وہاں تو یہی حکم ہے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی آتا ہے کہ مجھے مسئلہ بتاؤ، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ کشتکار ہے بیچارہ، آپ کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ، تم جاہل ہو، کیا یہ حق ہے؟ تو یہ اس کو جاہل سے یہی مراد ہے کہ وہ ضدی آدمی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب یہ ہے کہ وہاں سے، یہ بھی سوچ پرست تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو وہاں سے سورج کو نکالتا ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، وہ یہاں کیا اس کو غروب کرتا ہے، تو چونکہ تو اس کا اوتار ہے، اس کا کیا ہے، تو اس کو وہاں سے کہو گے آج میرا مقابلہ ہے، کہاں تم وہاں سے نکل آ جاؤ۔ جہاں آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر وہ کہتا تو کہتے میں تو کہا تھا کہ یہ رب نہیں ہے، یہ کیا ہے رب نہیں، میں اس کی بندگی تو نہیں کرتا، بندگی تم کرتے ہو۔ پہلے اس کو کہا کہ یہ کیا کرتا ہوں میں،
میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. بیوقوف تھا، ضدی تھا، کیا کر سکتے ہو؟ میں کسی کو جس پر پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اس کو کیا چھوڑ دوں گا؟ یا جس کو پھانسی پر حکم نہیں ہے، ایک عام آدمی کو میں حکم دوں گا اس کو مار دیا جائے گا. عمل مار دیا ہے وہی دیا تو بہرحال یا زبان سے کہہ دیا یا کر بھی دیا، وہ اختلاف ہے مفسرین کے اس میں. لیکن بہرحال اس نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں، تو سمجھ گیا کہ ضدی ہے. ورنہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے زندہ کو کیا مارنے والے کو زندہ کر، تم نے مارنے والے کو کہاں زندہ کیا ہے؟ اب پھر بات چڑھ جاتی. اس نے تو 5 بار مرا تو نہیں ہوا تھا، اس پر آرڈر تھا، یہ مرا ہوا تھا تو اس نے مرے کو نہیں زندہ کر دیا. لیکن ایسی بحث بن جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ہے پھر وہ ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا. ساتھ اسی بات بتائی کہ چلو یہ کر فبہت الذی کفر. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلام کہتے ہیں، گزرتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی، یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے تواضع، ایک ہے چپلوسی، ایک ہے احساسی کمتری. 4 چیزیں ہیں، احساس چیزیں. ایک ہے بزدلی. 4 چیزیں ہیں. احساسی کمتری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں، میرا غم نہیں کرتا، میری فکر نہیں کرتا، میرا ایسا ہوں، میرا ایسا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں تو بڑے رتبے والا ہوں لیکن لوگ مجھے کم سمجھتے ہیں. فرق نہیں ہے، میں تو رتبے والا ہوں لیکن لوگ مجھے عزت نہیں کرتے. اور متواضع کی جو ہے، جب کوئی عزت کرتے وہ کہتے ہیں میری عزت کیوں کرتا ہے؟ بے ادر کیا چیز ہے؟ فرق نہیں، بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک احساسی کمتری مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور تیسرا چپلوس میں نے بتا دیا، چوتھا ہے بزدل. ایک آدمی نے کہا تھا، مقرر تھا، میں نے کہا کہ تواضع تو بکری میں بھی ہوتی ہے. وہ نہیں جانتا کہ تواضع بزدلی فرق ہے. تواضع اور بزدلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع تھے، بہت متواضع تھے. دعا میں تواضع کرتے تھے، دعا میں. آپ اس کی دعائیں پڑھ لیں، ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ مجھے پلک جھپک میں بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. یعنی دیکھو اعتماد نہیں، اپنے نفس پر جو اعتماد کرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نبی کریم نے کون سا شر عمل کیا ہے، یہ کون سے عمل کو چھوڑا ہے؟ علماء یہی کہتے تھے، علماء یہی کہتے ہیں اہل علم کہ وہ کہتے ہیں اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، یا اللہ مجھے اس نیک اعمال کے شر سے بچائیں جو میں نے کی ہے. نیک اعمال کا شر کیا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے. اگر بالکل یہ کہیں کہ رب العالمین میں کہاں یہ گندے پانی کا بنا ہوا، اور آپ نے مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ میں تیرے ہم سجدہ کرتا ہوں. اگر کس نے کہا میں نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ غرق ہوا. میں تو کبھی کبھی جب مالے بھی کہتا ہوں نا کہ آج میں نے انشاءاللہ ٹھیک نماز پڑھی، دوسری وقت غلط ہو جاتا ہوں. یہ ہوتا ہے، آپ لوگ ساتھ بھی یہی ہوگا. سب سارے کام کو کیا توفیق اللہ. تو وہ جو ہوتا ہے اس کا شر یہ ہے کہ اس عمل کو پر کوئی آدمی فخر کرے. کیا کریں؟ فخر کرے. میں تبلیغی ہوں، میں نے عمر بھر لگایا ہے، میں تبلیغ کا بیٹا ہوں، میں فلان کا بیٹا ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں. یہ کیا ہے؟ لیکن انسان کے پاس ایک عورت کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس اعمال کی شر سے بچائے جو میں نے چھوڑے نہیں کیے ہیں.
اس سے مطلب یہ ہے کہ جو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اعمال چھوڑے ہیں، اس میں بھی آدمی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں یہ ہوں، میں ہوں، میرے پاس لڑکیاں آ گئیں، میں نے اس کو مسترد کر دی، اتنا مضبوط اعصاب والا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ کسی حال میں آدمی اپنے اوپر کیا کریں، نہ ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گیا، شخص آ گیا، بڑا روب تھا، اس لیے وہ ہر وقت تکلف رہتے تھے تاکہ کوئی جس کے لوگوں کی اصلاح میں کوئی مشکل پیش آنا ہے کسی کو، ورنہ آدمی جب بہت کرو فرض ہوتا ہے پھر لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں پوچھ سکتے، تو بتکلف ہی تھی۔ تو وہ آیا، وہ جب دیکھ رہا تو اس کو بڑا روب تھا، وہ کپ کپانے لگا، کیوں ڈرتے ہو، میں تو ایک فقیر عورت بیٹا ہوں جو خشک عورت، کیا وہ قدید کہتے ہیں اس کو، یہ جو میں نے آپ کو بھیجا تھا وہی دیکھ لیا تھا، وہ جب میں افریقہ سے آیا تھا تو خشک کر کے گوشت کو، تو وہ اس طرح اس میں نمک لگا کر، اس کو قدید کہتے ہیں۔ یہ لوگ، وہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب کبھی عید بکری کا عید ہوتا ہے، وہ گوشت اس کو مل جاتا ہے، یا کہیں وہ گوشت کہیں بکرا ذبح کر دیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، تاروں پر بچھا دیتے ہیں، اس پر نمک ڈال کر، وہ جب خشک ہو جاتے ہیں وہ بڑے مزیدار بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا سا دال میں ڈالنے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میں تو اس کی بیٹا ہوں، بندے کی فقیر۔ اور اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہوتی، عاجزی تھی اس کی، یہی عاجزی دوسروں اس کی صحابہ کرام میں چلی آ رہی تھی۔ تو بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا خَاتِمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، تو اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب اس کی اللہ پاک سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو راتیں اللہ تعالیٰ کی سجدوں اور رکوع میں گزارتے ہیں۔ یہ نہیں پوری رات، کچھ رات مسئلہ ہوتے ہیں کہ نہیں، راتوں میں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ جس سے آدمی کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے بیٹھتا ہے، کس کہتے ہیں کہ فلان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، اکیلے اکیلے بیٹھتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ حال ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدن زیادہ سجدوں اور قیام سے عبارت ہے، اور لمبی سجدے اور قیام سے اور زیادہ سجدے سے، وقیامہ۔ اب یہ جب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے کہ اب میں کتب بن گیا، ابدال بن گیا، غوث بن گیا، میرا مرتبہ کہاں چلا گیا، میں کہاں پر ہوں۔ ہم تھوڑے سے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر سمجھتے ہیں کہ میں خدا کا ولی ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ڈرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، یا رب العالمین، جو تجھ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تھی، مجھے نماز پڑھی، تو تیری توفیق کو میں ضائع کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ مجھے، لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کیا کہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں واقعی جب تم نماز پڑھتے ہو ہم اس طرح ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یقین آپ کا عذاب پوری تباہی ہے، اور یہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بڑا قیامگاہ ہے، اس میں مستقل ہے، اللہ پاک بچائے ہمیں۔ بہرحال وہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس پر بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ جب نفلی پڑھ کر کے جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اب تمام رات نفل پڑھی، اب استغفار پڑھتے ہیں، یہ کہ کمال ہے۔
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اس کے دل کپ کپاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیتے ہیں، کپ کپاتی کیوں ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہماری یہ چیزیں جو ہیں اس قابل نہیں کہ میں خدا کے سامنے پیش کروں، یا اعمال اس قابل نہیں کہ ہم اس کو پیش کروں۔ آپ کی کوئی بادشاہ کہے بہت مہربان بادشاہ ہے، لیکن جب گرفت کرتے ہیں تو پوری طرح کرتے ہیں، اس کے زبردست مہمان آ رہے ہیں، وفد آ رہا ہے کوئی، وہ زبردست ہے، اور یہ اس کو بکری بھی دیتے ہیں کہ یہ 2 بکری 3 بکری یہ لے لو، اور گھی بھی اس کو دیسی گھی دیتا ہے کہ یہ دیسی گھی ہے، یہ زیتون کا تیل ہے، شاید کسی کے دل کا مسئلہ ہو، اور اس کو جو چیزیں مسالے جو لکھتا ہے، اس کو جو طباخ ہے وہ ساری چیزیں وہ لکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو ایسا بنایا کہ مجھے اس پر خوش ہوں، میں اس کو مجھے پسند آئے، تو آپ کو 1 ارب روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی گڑبڑ کی کہ میرے مہمانوں کو پسند نہیں آیا، تو پھر تمہارے سر قلم کیا جائے گا۔ ابھی یہ بکری پکائے گا تو وہ اس کا وہ کپ کپائے گا، ایسا نہ ہو انہم الی ربہم راجعون، میں تو وہی بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہوں، ابھی کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، اور جس سے ہم کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔ اس کے بعد کہو کہ ہماری خالص بندگی کر کے ہم نے کیا نہیں کیا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ساری تواضع کی کیا ہے۔ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایسی اجمالی بات بتائی کہ اس میں ساری چیزیں بعد میں اس کی خود بخود آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ تواضع کا مسئلہ اہم بھی ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں لوگ کمزوری کرتے ہیں، اور تکبر، چونکہ معمولی تکبر کی وجہ سے آدمی جہنم سے جب آدمی کے اندر ہوگا وہ لازماً جہنم میں جائے گا۔ لازماً کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس اللہ پاک پر دنیا میں کوئی تکلیف لائی، اس سے وہ تھوڑا سا بیچارہ اللہ پاک کی طرف راج رجوع ہو گیا تو معاف ہو جائے گا۔ اگر اس تکبر کے ساتھ ہی قبر گیا تو قبر کی ہے مسلمان مومن ہے، کوئی اس نے جو گڑبڑ تھی تو ختم ہو گئی، اللہ پاک جل جلالہ نے تھوڑا عذاب دے کر کیا ہو گیا، وہاں سے صاف ہو گیا۔ اگر وہاں صاف نہیں ہوا تو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، وہاں کچھ صفائی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں 2 آنسو سے آپ کی صفائی ہوتی ہے۔ اب مجھے میرے دل پر وہ کپڑے پر وہ چائے کا جو دودھ والا چائے اس کی پڑ گیا، کیا مجھ پر میں جب کھانا کھاتا ہوں تو سورا ہمارا مجھ پر گر ہی جاتا ہے۔ تو چائے پیتا تھا تو اس میں تھوڑا چائے گر گیا، تو فوراً وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نے پانی لایا، اس میں ڈبو، اس نے کہا کہ جب پکا ہو جائے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس دنیا میں یہ پوری وقت ہے، اس میں 2 آنسو آپ کی جو گناہ ہے اس کی داغ دبوں کو کیا کرتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک قبر کی کو جاؤ گے تو پکا ہو جائے گا، تو پھر کبھی صابن سے نہیں جاتا، میرا کپڑے میں سیاہی ہو جاتی ہے، میں کبھی کبھی وہی قلم وہ جو پین ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے، میں بیچ سے ڈال دیتا ہوں، وہ کبھی کبھی میں جلدی میں یوں ہی ڈال دیتا ہوں، جو بھی ڈالتا ہوں تو کیا سارا جیب خراب کرتا ہے۔ پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے رنگ کاٹ لاتے ہیں، رنگ کاٹ جانتے، پھر رنگ کاٹ سے کبھی نہیں جاتا تو اس کو توڑنا پڑے گا، جلانا پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو اتنے داغدار کپڑے بتا دوں گا کہ دیکھو اس سے جاتا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو داغ دبے
تکبر ساری چیزوں سے رہ جائے تو پھر جہنم کس علاج کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ تعالیٰ میں بچائے۔ تو انشاءاللہ باقی اس کا چونکہ بیان بہت وہی ہے، یہ تصوف میں پہلی چیز ہے کیا گیا ہے کہ اپنے انسان کے اندر توازن آ جائے، اسی لیے ہم تھوڑا اس پر زور بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بکمال بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اندر کمالات نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ ترقی نصیب فرمائے گا۔